اسی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے. وہ بغداد کا شہنشاہ, وہ پیران پیر, وہ روشن ضمیر, وہ محبوب سبحانی کا ذکر کر رہے ہیں, جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں. کسی نے غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بن گئے, جبکہ غوث اعظم پیدائشی ولی ہے. ارے کچھ تو اللہ کے ولی بنے وہاں کے پیٹ میں آ کر, کچھ اس روئے زمین میں آ کر کے بنے, لیکن یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ غوث اعظم عالم ارواح سے اللہ کے ولی ہے. عالم ارواح سے اللہ کے ولی ہے وہ غوث اعظم. جب کسی نے غوث اعظم سے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بنے, تو میرے غوث نے فرمایا درست العلم حتی صرت القرآن. میں نے علم دین حاصل کرتا رہا, میں علم پڑھتا رہا, یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا کر دیا. مقام قطبیت عطا کر دیا. لیکن کیا مسلمانوں, آج ہم صرف زبان سے غوث اعظم کا نام لیتے ہیں, زبان سے ہی غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. غوث اعظم کا تو یہ فرمان ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا. میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ لوگ اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھا کرتے ہیں. رائے کے دانے کو دیکھا کرتے ہیں. اب وہ غوث جن کے دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ وہ پوری دنیا کو رائے کے دانے کے برابر دیکھتے ہیں, ہتھیلی پر جیسے لوگ دیکھتے ہیں ویسے دیکھا کرتے ہیں. تو بتاؤ کیا آج کی اس محفل میں غوث اعظم کی نظر نہیں ہوگی, میرے بغداد کے تاجدار کی نظر نہیں ہوگی؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ آج کی اس محفل میں بغداد کے تاجدار کی بھی نظر ہے, مدینے کے مصطفیٰ کی. یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں, ہمیں غوث اعظم کی کرامتیں ہمیں سننی, دیکھیں اپنے غوث کی شان دیکھیں, اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم غوث اعظم کے مقام بیان کر سکیں. میرے غوث کے مقام ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن آئیے دیکھیے بس اس واقعے کو میں پڑھوں گا, پھر اپنی گفتگو میں سمیٹ لیتا ہوں. ایک شخص آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا. آنے کے بعد وہ شخص چور تھا, آیا اور کہا اے عبد القادر جیلانی, اے عبد القادر جیلانی, میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں, میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. میرے غوث نے کہا کہ مرید ہونے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں, میں مرید ہونے کے لیے گھر سے ارادہ لے کر آیا. آپ مجھے مرید پر آئے, اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے اور مجھے بیعت کروا دے, مجھے اپنے مریدوں میں شامل کر لے. میرے غوث فرماتے ہیں لاؤ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ. جب انہوں نے آگے بڑھایا تو کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی, غوث اعظم, میں آپ سے مرید تو ہو جاؤں گا, لیکن میری دو شرط ہے. میری بولے آپ کی میری دو شرط ہے. کہا کہ تمہاری شرط کیا ہے بتا دو. کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں آپ سے تو مرید ہو جاؤں گا, مرید ہونے کے بعد میں پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا, مرید ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھوں گا. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں, چور, میں چور ہوں, میرا دھندا ہے, میرا بزنس ہے, میرا کام ہے چوری کرنا, ڈکیتی کرنا. کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نہ نماز پڑھوں گا اور نہ ہی چوری کرنا چھوڑوں گا. کہا کہ تم مرید ہونے آئے ہو, بڑی عجیب بات کرتے ہو, مرید بھی ہونا چاہتے ہو, شریعت کے خلاف بات بھی کرتے ہو, بات بھی کرتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز نہ پڑھنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہی ہے, چوری کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. ارے نماز نہ پڑھنا شریعت کے خلاف تو دور کی بات, میرے غوث اعظم کے نظر
حنبل میں کیونکہ میرے غوث حنبلی المسلک ہے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے مسلک میں یہ بات ہے، لیکن ہم حنفی ہیں، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی یہی ہے، ہمارے یہاں بھی میرے امام اور ہم سب کے امام اعظم بھی اسی مقام پر آ کے پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا تو وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ہم لوگ میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے شخص ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر نماز چھوڑ کے یہ چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ غوث اعظم ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ہرگز گمان نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آ کر کے یہاں اسٹیج پہ لوگ آ کر کے آپ کو جنت بانٹ کر چلے جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جنت آ گئی ہے، جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے؟ نہیں مسلمانوں، جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے، ارے جنت جس کے باپ کے قبضے میں ہے، اس فاطمہ الزہرا کے عبادت کا یہ عالم ہے، نماز کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک سجدے میں پوری رات گزر جائے۔ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے باپ کی جنت، وہ فاطمہ کی نماز کا تو یہ عالم تھا۔ لوگ نماز نہ پڑھیں اور جلسہ کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، نماز چھوڑ کر کے جلسہ غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ کر نہیں آئے ہیں اور یہاں جلسے میں نعرہ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو قسم خدا کی غوث اعظم آپ سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ غوث اعظم کا یہ مقام ہے کہ میرے غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ اللہ، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ ہم سے تو ظہر کی وضو سے ظہر کی نماز نہیں پڑھا جاتا، عصر کے وضو بنا کر کے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، پھر ہم کیسے دم بھر سکتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم سحر پڑھتی ہیں؟ نہیں۔ آئیے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس بات کو میں سمجھ لوں۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نہ چوری کرنا چھوڑوں گا اور نہ میں نماز پڑھوں گا۔ کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا یہ میری 2 شرطیں ہیں اور آپ اسی شرط پہ ہمیں مرید کریں۔ کہا کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا، یہ تمہاری شرط تمہارے پاس، لیکن جب تم یہ بات کر رہے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ سبحان اللہ، میرے غوث کی ایک شرط ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ تمہاری شرط میں قبول نہیں کرتا، تمہاری شرط اپنی جگہ پہ، لیکن میری ایک شرط یہ ہے، اس لیے شرط ہے کہ اگر میں تمہیں آج مرید نہ کروں، اگر تمہیں واپس بھیج دوں تو زمانہ تانا دے گا کہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ چور خالی ہاتھ کیسے لوٹا ہے؟ میری بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا اور میں خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیا۔ کہا کہ آپ کی ایک شرط کیا؟ میں آپ کی 1000 شرطیں مان لوں گا، میری 2 شرط کے بعد اگر مجھے مرید کرتے ہیں تو میں آپ کی 1000 شرطیں مان لوں گا۔ کہا کہ تمہاری شرط میں قبول نہیں کرتا، لیکن میری ایک شرط تم مانو۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھو، نماز کے بغیر مرید نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھیے اللہ والے دور اندیشی کیسے ہوتے ہیں، دور کو دیکھتے ہیں، اندرونی حالات دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بدلے گا کیسے، یہ سدھرے گا کیسے۔ تو وہاں کہتے ہیں غوث اعظم کہ میری ایک شرط ہے، کہ آپ کی ایک شرط جلدی آپ فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے تو تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھیں گے، چوری نہیں کریں گے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم اذان دے دیا کرنا، اذان دے دیا کرنا، اذان دے دیا کرنا۔ کہا کہ بس اذان دینا اتنی سی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تو کھڑے ہو کر کے اذان دے دوں گا،
لیکن اسے کیا پتا کہ وہ ایک شرط مان کے پھنس گیا ہے، وہ ایک شرط مان کے پھنس گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عبد القادر کو پھنسا دوں گا میں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ میرے غوث پیرانہ پیر بھی ہے اور روشن ضمیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے، روشن ضمیر بھی ہے۔ میرے غوث کہتے ہیں ہاں بس میری اتنی شرط ہے، تم کہتے ہو اتنی سی بات ہے، کہا چلا وہاں سے مرید ہو گیا۔ اب تو اس کو نشہ چڑھا تھا، آج تمہیں بڑی تیزی سے اور پھنسا کر کے اور چالاکی سے نکل گیا، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ پھنس گیا، وہ پھنس گیا۔ دیکھیں کیسے پھنسے گا، اور پھنسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے رہا ہے غوث اعظم کے ذریعے۔ دیکھیے ہدایت ملتی کیسے ہے، اسے کامیابی ملتی کیسے ہے۔ اب چلا وہ کہاں چلا، اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہتا ہے، اور بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، آج تو تمہارا جو ہے یہ مزاج آسمان پہ لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، آج میں آ رہا ہوں خانقاہ قادریہ سے آ رہا ہوں، غوث اعظم کے خانقاہ سے آ رہا ہوں، اور غوث اعظم سے مرید ہو کر آ رہا ہوں۔ تم مجھ سے زبان مت لگانا، میں غوث اعظم کے مرید ہوں، تمہیں معلوم نہیں میں قادری ہوں۔ کیا بات ہے، آج تو بہت تم الگ الگ باتیں کر رہے ہو۔ کہا کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا تھا اور کہا اے عبد القادر جیلانی مجھے مرید کر لو، اور میری دو شرط ہے کہ میں بے نمازی ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، میں چور ہوں، میں چوری کروں گا، مجھے آپ مرید کر لیں۔ غوث اعظم نے مجھے مرید کر لیا ہے، اور بس ایک شرط دیا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم نماز کے وقت اذان کے وقت اذان دے دیا کرنا، صرف اذان دے دینا۔ اب دیکھیے ظہر کا وقت ہو گیا، گھر ہی میں اذان پکارنا شروع کر دیا، عصر کا وقت ہوا، گھر ہی میں اٹھ کر کے اذان پکارنا شروع کیا۔ اذان دیتا ہے پھر سو جاتا ہے، پھر اذان دیتا ہے سو جاتا ہے، پھر اذان دیتا ہے سو جاتا ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، ایسے ہی دن بیتتے جا رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، لے دے کے اذان، لے دے کے اذان، لے دے کے اذان۔ اگر اذان دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ مسجد میں جاؤ، اور پھر اذان سے کیا نماز بھی تو پڑھ لیا کرو۔ کہا نہیں نہیں، میں غوث اعظم سے یہ بات کہہ کر آیا ہوں کہ مجھے صرف اذان دینا ہے۔ اور بیوی کہتی ہے کہ دیکھو 4 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، 5واں دن آ گیا ہے، اور تمہارا کام ہے چوری کرنا۔ تم چوری کر کے لاتے ہو، تب گھر کا چولہا جلتا ہے، تب گھر کا چولہا جلتا ہے۔ ارے اذان ہی دیتے رہو گے کہ چوری بھی کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے ارے میں اسی تلاش میں تو ہوں کہ دیکھوں کہ وقت کم ملے کہ میں چوری کرنے جاؤں۔ ظہر کے وقت جاؤں گا تو عصر کا وقت ہو جائے گا، عصر کے وقت جاؤں گا مغرب کا وقت ہو جائے گا، مغرب کے وقت جاؤں گا عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ تب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عشاء اور فجر کا کافی فاصلہ رہتا ہے، عشاء اور فجر میں کافی فاصلہ رہتا ہے، کافی وقت مل جاتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ عشاء کی اذان گھر میں دے لیتا ہوں اور چوری کرنے نکل جاتا ہوں۔ اب وہ عشاء کی اذان پکارا، بیوی کی بات برداشت نہیں ہوگی، اور بیوی کی بات آج کل کون برداشت کرتا ہے، کون برداشت کرتا ہے؟ جب عشاء کی اذان دیا، نکلا بغداد شریف میں، بغداد شریف کے سب سے مالدار سب سے امیر گھر میں جا کر کے دیوار کو جو ہے وہ دیوار کو ڈھانڈا اور جا کر کے اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد اب دیکھیے وہ مالدار انسان تھا، وہ دولت مند انسان تھا، اس کے گھر میں ہیرے جواہرات تھے۔ وہ جب اندر گیا، جانے کے بعد دھیرے دھیرے اندر گیا، اندر جانے کے بعد جس کمرے میں خزانہ تھا اس کمرے کے دروازے کو کھولا، چراغ جلایا، چراغ جلانے کے بعد اندر گیا۔ اب دیکھیے اس کو وہ سارا خزانہ جب دیکھا تو اس کے دماغ جو ہے ٹھکانے میں نہیں رہا، دماغ ہوش میں نہیں رہا۔ وہ جلدی جلدی بھرنے لگا، اپنے بوریے میں بھرنے لگا، اٹھاتا بھرتا، اٹھاتا بھرتا، اٹھاتا بھرتا، اتنے دولت کے نشے میں وہ گم ہو گیا کہ اسے پتا بھی نہیں کہ رات بیت رہی ہے، رات گزر رہی ہے۔ اب جلدی جلدی وہ چوری کر کے جب دروازے کو بند کر کے ابھی آنگن میں آیا ہی تھا کہ اسے خیال آ گیا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اب وہیں پہ بوریا رکھا اور اسی آنگن میں ہاتھ کو کان میں لے گیا اور لے جا کر کے اذان پکارنا شروع کر دیا، اذان دینا شروع کر دیا۔ اذان دے ہی رہا تھا کہ پورے گھر والے سب جگ گئے،
گھر والے سب جگ گئے. جگ جانے کے بعد گھر والے نے کہا آج اللہ کے ولی ہمارے گھر میں آ گئی, اللہ والے ہمارے گھر میں آ گئے. اب دیکھیے پورا گھر جگنے کے بعد جب وہ دیکھ لیا کہ گھر والے جگ گئے ہیں, اب تو پھنس گئے, تو مرتا کیا نہیں کرتا, وہ جلدی جلدی 2 رکعت کے لیے ہاتھ باندھ دیا. وہ جلدی جلدی 2 رکعت کے لیے ہاتھ باندھ دیا, کیونکہ پھنس گیا تھا. گھر والے جگ گئے تھے, وضو کر رہے تھے. یہ سوچا کہ جب سب لوگ وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے تب تک میں 2 رکعت پڑھ لوں گا اور جلدی سے بھاگ جاؤں گا. مرتا کیا نہیں کرتا, جلدی سے 2 رکعت کے لیے نیت مان لیا. اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد ابھی سلام پھیرتا ہے, اور سلام پھیر کر کے جب پیچھے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے ایک صف لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ, پیچھے مقتدیوں کی صف لگی ہوئی ہے. اب وہ لوگ کہتا ہے کہ امام صاحب اگر آپ کہیں تو میں تکبیر پڑھوں. دماغ خراب ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. کہا کیا ہوا, کہ ابھی تو آپ نماز پڑھ رہے تھے, سنت پڑھ لیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو تکبیر پڑھ دیا جائے. کہ تمہیں معلوم نہیں میں چور ہوں, میں چور ہوں. کہ دیکھیے آپ اپنی ولایت کو چھپائے مت, آپ چھپا رہے ہیں, آپ اپنی ولایت پہ چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. اپنی ولایت کو آپ چھپائے نہ, آپ اللہ والے ہیں. ارے آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. کہا کیسی بات کرتے ہو, دیکھو یہ بوریاں دیکھ رہے ہو. کہا ہاں ہاں. کہا اسی بورے میں تمہارے گھر کے خزانے کو میں چوری کر کے بھرا ہوں. کہا کیسی بات کرتے ہیں, اللہ والے جب یا کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ اذان دیا کرتا ہے کیا, اذان بھی دیتا ہے. کہا کہ اذان تو نہیں دیتا, لیکن آج میں پھنس گیا. کہا کہ بولے آپ تکبیر بول دیا جائے. ابو سلام میں آ گیا, غصے میں آ گیا, اور آنے کے بعد کہا ہاں ٹھیک ہے تکبیر پڑھو. جب تکبیر پڑھا تو اب وہ آگے جو ہے گھر کے خزانے کا چور جو ہے وہ امام بنا ہوا ہے, اور خزانے کا مالک جو ہے مقتدی. خزانے کا چور جو ہے امام بنا ہوا ہے, اور خزانے کا مالک جو ہے مقتدی بنا ہوا ہے. اب نماز پڑھ لی گئی. نماز پڑھنے کے بعد پورا گھر والا اس کا ہاتھ چومنے لگا, پیر چومنے لگا, قدموں کو چومنے لگا, ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا. تب وہ شخص عبد القادر جیلانی کے بارگاہ کی طرف ابھی اشارہ کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ میرے غوث اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے مریدوں کے سامنے مسکرا رہے تھے. مریدوں نے پوچھا عبد القادر جیلانی میرے تاجدار آج کیسے مسکرا رہے ہیں؟ تب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اس کی 2 شرطیں جو وہ کہا تھا وہ میں مانا نہیں تھا, لیکن میں پھنسا نہیں. میری ایک شرط مان کے وہ پھنس گیا ہے. اپنی خانقاہ سے عبد القادر کہہ رہے ہیں وہ پھنس گیا ہے. تب وہ چور عبد القادر جیلانی باب الشیخ کی طرف, خانقاہ قادریہ کی طرف وہ اشارہ کر کے رک کر کے تب ارشاد فرماتا ہے عبد القادر میں مان گیا, میں مان گیا, میں مان گیا. اے بغداد کے تاجدار, اے ولیوں کے سردار, اے اللہ کے محبوب بندے, جب میں نے آپ کی بات مان کے اذان پکارا اور 1 وقت کی نماز پڑھی ہے تو گھر والوں نے ہاتھ چوما ہے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیا جائے تو پورے علاقے والے ہاتھ علاقے والے ہاتھ چومنے لگیں گے, پورے علاقے والے ہاتھ چومنے لگے. یہ ہے عبد القادر جیلانی کی کرامت, ان کی عظمتیں, ان کا مقام, ان کی شان یہ ہے کہ وہ چوروں کو بھی ابدال بنا دیا کرتے ہیں, وہ چوروں کو بھی قطب بنا دیا کرتے ہیں, بے نمازی کو نمازی بنا دیا کرتے ہیں. غوث اعظم کا نام تو اگر کوئی غیر مسلم بھی سن لے تو مسلمان ہو جائے. آج ہم مومن ہونے کے بعد غوث اعظم کا نام سننے کے بعد ہم نمازی نہیں ہو سکتے, ہم نمازی نہیں ہو سکتے. اور میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب تک میں چاہ نہ لوں, میری مرضی نہ ہو جائے, کوئی میرا نام نہیں لے سکتا, کوئی میرا نام نہیں لے سکتا. اور جو میرا مرید ہو جاتا ہے وہ کسی مصیبت میں بھی رہتا ہے تو عبد القادر اسے سنبھال لیتا ہے, وہ عبد القادر اسے سنبھال لیتا ہے. اگر ڈوبنے والا ہوتا ہے تو ہاتھ نمودار ہو جاتا ہے,
شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ، میری آپ سے یہی عریضہ ہے کہ میرے پیاروں آپ غوث اعظم کی محفل سجائیں، 11ویں کے لنگر لٹائیں، سب کچھ کریں، لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ بیت گیا ہے، انہیں لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ اپنی زندگی اللہ کے نام کر دیا تو اللہ نے دنیا والوں کو ان کے قدموں میں اللہ کے بن جائیں، اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کے کب ہوں گے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے، شریعت کا پابند رہیں گے، سچ بولیں گے، جوا نہ کھیلیں گے، شراب کی عادت کو چھوڑ دیں گے، شراب کی بوتلوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیں گے۔ جب ان تمام چیزوں کو چھوڑیں گے تب جا کر کے آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ وہ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا پورے مجمع میں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لے، لیکن کم از کم ہم تو ظہر کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کی وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، پروگرام اسی لیے ہوتے ہیں، جب یہاں آیا کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک رات کے لیے مدرسہ میں بیٹھا ہوں، علماء جو بتائیں گے اس کو ہم سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو بھی دعوت نماز دیں گے، ماں بہنوں کو بھی دعوت نماز دیں گے۔ میری ماں بہنوں، اگر ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوتا ہے، ماں فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں جو ہے فاطمہ الزہرا ہوتی ہے تو بیٹا امام حسین پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، ماں کے گود سے بچہ جو سبق پڑھتا ہے، اسکول کا پڑھا ہوا سبق بچہ بھول سکتا ہے، کالج کا پڑھا ہوا سبق بچہ بھول سکتا ہے، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا سبق بچہ بھول سکتا ہے، لیکن ماں کے گود میں جو سبق بچہ پڑھتا ہے وہ صبح قیامت تک نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب بچہ چھوٹا ہو، بچہ پیٹ میں ہو تو ماں نماز کی پابند ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرے، ماں کو بچہ گود میں آ جائے تو ماں جو ہے دیندار ہو، اچھی باتیں کرے، ٹی وی وغیرہ کم دیکھے، موبائل میں جو ہے ان غلط چیزوں کو کم دیکھے، وہاں پہ نبی کی زندگی کی باتیں کرے، غوث اعظم کے حیات کی باتیں کرے، کرامات غوث اعظم بیان کرے۔ قسم خدا کی اگر اس دائرے میں آپ اپنے بچے کی زندگی کو پروان چڑھائیں گے تو وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد وہ کبھی بھی ماں باپ کا غدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ ماں باپ کا وفادار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا وفادار بچہ نیک ہوگا تو بچے کی وجہ سے ماں باپ کا نام روشن ہوگا۔ بچہ نیک ہو، ماں باپ دنیا سے چلے جائے تو ان کے نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے قبر میں اگر عذاب ہو رہے ہو تو اللہ عذاب کو دور کر دیتا ہے، اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ کریں کہ آج سے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے انشاءاللہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے، کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ایک شخص بھی آج کے اس پروگرام کے بعد نماز کا پابند ہو گیا تو قسم خدا کی یہ میرا ایمان ہے، آج کا یہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پابندی بہت ضروری ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی، آدمی بلبلا ہے پانی۔ دیکھتے تھے ابھی لوگ راستے میں چلتے ہیں، چلتے گاڑی سے گرے ترنت موت ہو گئی۔ سفید بال والے باپ گھر کے چارپائی پر پڑے رہتے ہیں، جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے،
जवान बेटे का जनाजा उठ जाता है तो क्या भरोसा है। जिंदगी जितनी है इसे कीमती समझे, गनीमत समझे और हर एक चीज की तैयारी करते हैं। जलसा से पहले इस स्टेज की तैयारी कर लिए, जलसा से पहले खाने की तैयारी कर लिए, जलसा से पहले जो है उलमा की तैयारी कर लिए, सारी चीजों की तैयारी कर लेते हैं। तो मरने से पहले मौत की भी तैयारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। नारा भी लगाएं, सब कुछ करें, गौसे आदम की महफिल भी सजाएं, जुलूसे मुहम्मदी भी निकालें, गरीब नवाज की छठी भी मनाएं, लेकिन नमाज का पाबंद, नमाज पढ़ करके अगर ये काम करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें गौसे आदम की बारगाह में कबूल होगी। गौसे आदम पसंद फरमाएंगे, गौसे आदम आपको जो है अपने गुलामों में शामिल कर लेंगे। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने बताया कि बहुत कम वक्त है मेरे पास, मेरी तकरीरें सारे लोग बराबर सुनते हैं इस गांव के। आज हमें जो है और आपको हमारे चतुर्वेदी साहब को सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ताला हम तमाम लोगों को इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ए रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।